اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ منکر نکیر آئے، اس کی بھی مختلف سٹیجیں ہیں۔ ایک کا ایمان متزلزل تھا دنیا میں، صحیح اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے اندر بھی، ایمان والوں اہل اسلام کے اندر بھی اصل گرفت ان لوگوں کی ہونے والی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کا رب کے اوپر اعتماد، یقین اور نبوت کے اوپر ایمان یقین ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو شک میں رہے، ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن نہ پڑھنے سے بھی بندہ گزارا ہو جاتا ہے، یہ شک میں مبتلا لوگ اس قبر کے فتنے میں صحیح مبتلا ہوں گے، کیونکہ الفاظ حدیث کے اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ منکر نکیر جب پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ رب تو جو لوگ کہتے تھے ہم بھی وہی مانتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، شک و شبے کے اندر پڑے ہوئے جواب دیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ جو مبعوث کی گئی، جو بھیجی گئی تھی؟ جو لوگ کہتے تھے ہم بھی ان کے بارے میں یہی کہتے تھے، یعنی آدھا یقین تھا، کچھ حدیثیں مان لی، کچھ نہ مانی، کچھ آیات کے اوپر ایمان لائے، باقیوں کو چھوڑ دیا، اسلام میں پورے داخل نہ ہوئے۔ وہ اس فتنے کے اندر، اس گھبراہٹ کے اندر ایسا شکار ہوں گے، پہلے ان کی شکلیں دیکھ کے، ہیبت دیکھ کے ان کو کوئی جواب ہی نہیں بن پائے گا، حالانکہ پتہ ہوگا، اللہ کو جانتے ہوں گے، نبوت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہوگا، لیکن جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہوگی، کپکپا رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے اصل میں وعیدیں ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور دوسرے تو سیدھے کافر ہوں گے نا، جو منکر ہیں، جو سیدھے ہی جو کہے گئے تیرا رب کو ہمیں نہیں پتا، نبی کو ہمیں نہیں پتا، دین کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیا باتیں ہیں، ان چیزوں کا تو ہمیں ادراک اور شعور ہی نہیں تھا، یہ کیا باتیں ہیں۔ تو پھر پہلا عذاب اللہ معاف فرمائے، پہلا ان کو ان کی جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس میں تم نے جلنا ہے، اور اگر تم نیک اعمال کرتے ہوتے تو تمہارا جنت میں یہ ٹھکانہ ہوتا ہے، ان کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ دوسرا عذاب، سب سے پہلے جو آٹومیشن کا سسٹم پہلے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلے ان کے اوپر وہی لاگو ہوگا۔ قبر ان کو آپس میں ایک سائیڈ کا حصہ دوسری سائیڈ کا، جو مومن کے لیے کشادہ ہوگی، کم از کم 60 فٹ 105 فٹ حد نکاح تک، یہاں پہ کشادہ ہونے کی بجائے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تنگ ہوتے 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 حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں جہتیں آپس میں مل جائیں گی، اور پورے کا پورا انسانی بدن ان چند ملی میٹر کے اندر پھیل جائے گا، پھر کشادہ کی جائے گی، پھر جسم تندرست ہو جائے گا۔ اور یہ ایک عذاب نہیں ہے، عذاب قبر کے اندر متعدد ہیں جو پیش آنے ہی آنے ہیں۔ یہی عذاب سن کے صحابہ زارو کتار رو رہے ہیں۔ دوسرا عذاب، اچھا ایک اندھا اور بہرا حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتہ ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا، اور وہ گرز حدیث کے الفاظ ہیں اگر کسی پہاڑ کے اوپر وہ مارے فرشتہ تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے، تراب کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے ماتھے کے اوپر، دونوں کانوں کے درمیان اس کو بٹھا کر، اس کے ماتھے کے اوپر اس گرز کو جب لگایا جائے گا، اگر پہاڑ مٹی ہو جائے گا تو بندہ مٹی نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا، ہر عضو جھڑ جائے گا، جسم کے تار بکھر جائیں گے، پھر سیدھا کر دیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر سیدھا کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ قبر کے دبوچنے کا عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ کیا دو ہیں؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہی عذابوں میں مزید عذاب ایڈ کیا جائے گا، اژدھوں کا اور بچھوؤں کا۔ آپ جو قبرستان میں اژدھے اور بچھو دیکھتے ہیں، شاید انہی کی مماثلت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بیان کی کہ یہ قبرستانوں میں تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں بھی قبروں کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ان کے جو عذاب اور زہر ہیں ان سے کیسے فرق ہوں گے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ایک قبر کے اندر متعدد بچھو اور سانپ ہوں گے، متعدد، ایک نہیں۔ اور ایک بچھو بھی اگر ان میں سے انسان کو کاٹے گا قبر میں تو قیامت تک اس کی درد محسوس کرے گا، اور اگر ان اژدھوں اور بچھوؤں میں سے ایک بھی زمین کے اوپر آ جائے، ایک بھی، اور صرف کیا کرے؟ سانس لے لے،
تو پوری زمین جو اتنی کلومیٹر طویل ہے اس پوری زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو سکے گا. کیا یہ دیکھی جائے گی؟ قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا عذاب قبر ہے یا نہیں ہے. قبر میں جائیں گے تو پھر نمٹ لیں گے. کیا ان عذابوں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی پر بس نہیں، جہنم سے آگ کا بستر لایا جائے گا، جہنم سے آگ کا کفن لایا جائے گا جو اسے پہنا دیا جائے گا. اور قبر کے ازدے کے بارے میں بھی ایک حسن درجے کی روایت ملتی ہے کہ ایک ازدے 99 ازدے ہوں گے، 99، اور ایک ازدے کے 70 سر ہوں گے، اور ان سروں میں اور بعض روایات میں 70 منہ ہوں گے، اور ہر منہ میں 7 سر ہوں گے. یعنی اتنا خوفناک اور بھیانک اور عبرت انگیز منظر ہوگا. اور یہ انہی عذابوں کا شکار ہو رہا ہے. ایک نہایت بدی شکل کا بدصورت اور کریہ مخلوق کو دیکھے گا جو نہایت بدبودار ہوگی، دہشت زدہ ہو جائے گا، پہلے ہی عذابوں میں کا شکار ہے. تو کون ہے؟ میں تیرے ہی برے اعمال ہوں، میں تیرے ہی برے اعمال ہوں. اس وقت یہ بندہ جو آخری الفاظ قبر میں کہے گا ربی لا تقم الساعہ، ربی لا تقم الساعہ، اے اللہ جو عذاب اب یہاں پہ ہو رہے ہیں تو کل قیامت کو قائم نہ کری. وہ اتنا ڈر جائے گا کہ وہ قیامت کا ہی قائم ہونے سے اللہ سے دعائیں قبر کے اندر کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ جس طرح مومن کہے گا نا اللہ جلد از جلد قیامت لے آ، اب آسانی اور رسائشوں میں منتقل ہو جاؤں، یہ کہے گا اللہ کبھی قیامت نہ قائم کری. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے یہ الفاظ بھی بیان کر دی ہیں. یہ عذاب بھگتتے جب قیامت قائم کرنے کا دن آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش ہمیں کیسے اور کیوں کر قبروں سے اٹھا لیا گیا. یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو رسول ہم تک پہنچاتے رہے تھے، یہی تو وہ وعدہ ہے جو رحمان نے ہم سے کیا تھا. ہم کس مغالطے اور دھوکے میں پڑے رہے، ہم کس مغالطے اور دھوکے میں پڑے رہے. اور بندہ مومن کے لیے خوشخبریوں کی اتنی طویل داستان ہے اور یہ موضوع طویل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی قبر کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان کے اعمال کے مطابق عذاب اس کی طرف بڑھیں گے، لپکیں گے. بندہ کچھ نہ کچھ ڈرے گا، مومن ہو کے بھی خوفزدہ ہو جائے گا. عذاب آ رہا ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. حدیث حسن کے الفاظ ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، اچانک پیچھے ہٹ جائے گا. اس عذاب اور بندے کے درمیان کیا چیز حائل ہو جائے گی سر کے طرف آنے والے سے؟ سورہ ملک حائل ہو جائے گی، قرآن پاک حائل ہو جائے گا. کہے گا میں کم از کم سر پہ عذاب نہیں آنے دوں گا. اس زبان مبارک سے اللہ کا کلام پڑھا کرتا تھا، تیری کیا جرت اس کے اوپر آ جائے. عذاب چکر کاٹ کے فرنٹ سے آنے کی کوشش کرے گا، سامنے سے. حسن حدیث کے الفاظ ہیں، صدقہ ایک دم سامنے کھڑا ہو جائے گا. خبردار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش مت کری. یہ تکلیفوں میں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یہ غریبوں کو روٹی کھلایا کرتا تھا، یہ بیماروں کی کفالت کیا کرتا تھا، یہ دین کے ادارے چلایا کرتا تھا، یہ مسجدوں کو آباد کیا کرتا تھا. وہ صدقہ پورے جسم کے اوپر اس عذاب کو روک لے گا. عذاب کو کوئی چارہ نہ ملے گا، وہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. اور سبحان اللہ، مبارک ہو نمازیوں کو، پاؤں کی طرف سے آخری جہد، جو آخری اٹیمپٹ قبر کے اندر بندہ مومن کے اوپر عذاب کرے گا، پاؤں کی طرف سے کرے گا. اور پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازوں کے اٹھتے ہوئے قدم اس عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. خبردار، تجھے نہیں پتا کس ہستی کے اوپر آ رہا ہے. یہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھا کرتے تھے، یہ اذان کے بعد نمازوں کے لیے چلا کرتے تھے. تیری جرت کیسے ہوئی ان کی طرف بڑھ جا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے اندر اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرمائے، قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، صدقے کا ساتھ نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کا ساتھ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا آپ نے اور میں نے کل اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرنا. اللہ رب العزت ہمیں خوش نصیبوں میں فرما، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کی قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کے بچھونے اور بستر جنت سے آئیں، ہمیں نومت العروس نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.